کہ اس سال کا یعنی جو جاری سال ہے، اس سال کے جو نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی مرتب کرتی ہے نیشنل اکاؤنٹس، اس کے مطابق اس وقت میں نے کہا تھا ہو سکتا ہے کہ 6% تک ہماری شرح نمو ہو ہمارے اکانومی کی، جی ڈی پی کی، اور الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ کل نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اور اس کے اندر اس بات کی تصدیق ہوئی کہ یہ جاری سال جو چل رہا ہے اس سال کے اندر 6% معیشت نے کی ترقی میں اضافہ ہوا۔ دوسری اچھی بات اس کی یہ ہے کہ ایک تو ظاہر ہے یہ قوم کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ اتنی تیزی سے معیشت جو ہے اس کا پہیہ چل رہا ہے اور گروتھ ہو رہی، پتہ نہیں اب یہ کہنا چاہیے چل رہا ہے یا چل رہا تھا، میں اس کو بتا کے اوپر بھی آتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کسی ایک سیکٹر سے یا کسی کوئی ایک یا دو مختلف جگہ نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ ہمیں نظر آئی گروتھ۔ سب سے زیادہ جو میرے خیال میں اہم چیز ہے وہ زراعت کا 4.4% جو ہے وہ گروتھ ہوئی، اور پچھلے 2 سال بھی اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو 3.5% اور 4% کے درمیان زراعت کی گروتھ رہی۔ پاکستان کی نصف سے زیادہ آبادی جو ہے اس کا تعلق زراعت سے ہے، اور پاکستان کی معیشت کے اوپر اور خاص طور پہ غربت کی سطح کے اوپر بہت بڑا اثر انداز ہوتا ہے زراعت کا شعبہ۔ اور یہ 3 سال متواتر جو اتنی زبردست کارکردگی، اور اس سال تو بہت ہی الحمدللہ کارکردگی جو ہے وہ ایگریکلچر کی وہ کمال کی رہی۔ اور اس دن بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گنے کی، چاول کی، آلو کی، مکئی کی تمام فصلیں جو ہیں وہ ریکارڈ فصلیں ہوئی ہیں۔ اسی طریقے سے صنعتی ترقی جو ہے وہ پچھلے سال بھی 7% سے زیادہ تھی، اس سال پھر 7.2% صنعتی ترقی ہوئی، تو ہماری صنعت جو ہے اس میں بھی تیزی سے اضافہ ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اور جو سروسز کا سیکٹر ہے اس کے اندر بھی 6.2% اضافہ ہوا۔ تو پیداواری سیکٹر جو ہے وہ بھی، اور جو اس کا سپورٹ سیکٹر ہے، تو ایک براڈ بیس جس کو کہتے ہیں معیشت کے اندر ریکوری، وہ ہمیں دیکھنے کو نظر آئی۔ جو روزگار کے اعداد و شمار ہیں وہ تھوڑا دیر سے آتے ہیں۔ پچھلے دفعہ جو پچھلے سال کے ریلیز ہوئے تھے اعداد و شمار، اس کے مطابق ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے 3 سال میں تحریک انصاف کی، عمران خان کی حکومت کے اندر 55 لاکھ اضافی روزگار کے مواقع پیدا ہوئے، جو لوگوں نے جن کو روزگار ملی۔ اور یہ 3 سال بار بار یاد دلاتا ہوں کہ اس کے اندر وہ عرصہ بھی شامل ہے، اس کے اندر کوئی سال 1.5 سال ایسا رہا جب کووڈ کی وبا پھیلی ہوئی تھی دنیا کے اندر، اور بڑی بڑی دنیا کی معیشتیں جو ہیں بشمول ہمارے جو ہمسائے ہیں، بھارت ہے، دوسرے ممالک ہیں، ان کی معیشتیں بالکل بہہ گئی تھیں۔ اس کے اندر 3 سال کے اندر 55 لاکھ روزگار کا اضافہ ہوا۔ مسلم لیگ نون کے 5 سال کے اندر 57 لاکھ روزگار کا اضافہ ہوا تھا، یعنی تقریباً جتنا 5 سال میں انہوں نے کیا روزگار میں اضافہ، اتنا ہی 3 سال کے اندر تحریک انصاف کی، عمران خان کی حکومت نے کر لیا تھا۔ اور پھر میں یاد دلاؤں کہ یہ کورونا کے باوجود ہے، تو وہ تمام لوگ، وہ تمام ٹی وی کے اینکرز، وہ تمام سیاستدان جو بڑا ہمارا مذاق اڑاتے تھے کہ کدھر گئیں 1 کروڑ نوکریاں، وہ 1 کروڑ نوکریاں آپ کو عمران خان کی حکومت اضافہ کر کے دکھا رہی تھی۔ یہ جو اس سال 6% اضافہ ہوا ہے معیشت کے اندر، اور خاص طور پہ جیسے میں نے کہا کہ وہ تمام سیکٹرز کے اندر یہ اضافہ ہوا ہے، اس سب کو اگر آپ دیکھیں تو مجھے کوئی شک نہیں کہ اس سال جو ہے وہ ایک بڑی تعداد کے اندر جب بھی روزگار کے نمبرز ریلیز ہوں گے، رپورٹ ریلیز ہوگی تو آپ کو نظر آئے گا۔ اور میرے اندازے کے مطابق ہم تقریباً پہلے 4 سال کے اندر 80 لاکھ اضافی روزگار، یعنی 1 کروڑ 5 سال کا مطلب ہوا 20 لاکھ سالانہ، ہم اس پیس کے اوپر پہنچ چکے تھے، اور ابھی تو پہیہ معیشت کا تیز سے تیز تر ہوتا چلا جا رہا تھا۔ یہ وہ حالات تھے جس کے اندر بیرونی مداخلت، سازش، بند کمروں کی سازش، اور ضمیر فروخت کر کے، ضمیر خرید کر عمران خان کی حکومت کو گرایا گیا۔ پاکستان کے اوپر پاکستان کے استحکام کے اوپر ایک حملہ ہوا، اور اس کی قیمت جو اس وقت پاکستان ادا کر رہا ہے آپ نے سنی لیا ہوگا، ابھی تک تو خبریں پھیل گئی ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آج صبح انٹر بینک مارکیٹ کے اندر، یہ اوپن مارکیٹ نہیں ہو فور ڈیلر والا، انٹر بینک مارکیٹ کے اندر جو ہماری سرکاری جو بینکس کے اندر جو ٹریڈنگ ہوتی ہے،
200 سے اوپر پہنچ چکی تھی اور 200 روپے کے اوپر کوئی ڈالر بیچنے کو تیار نہیں تھا. صبح کی صورتحال یہ تھی, ایک مارکیٹ کے اندر جو پینک قسم کی صورتحال ہوتی ہے ایسی نظر آ رہی تھی. یہ کیا ہے پاکستان کے ساتھ, اور جو اس کے عوامل بنے ہیں اس کی بڑی تفصیل سے بات کی جا چکی ہے. لیکن ذرا سا آپ آگے کی طرف دیکھیں کہ یہ صورتحال میں نے آپ کو بتا دیا کیسے معیشت کس طریقے سے ترقی کر رہی تھی, کس طریقے سے بہتری کی طرف گامزن تھی, کس طریقے سے زراعت بڑھ رہی تھی, صنعت بڑھ رہی تھی, روزگار لوگوں کو مل رہا تھا, برآمدات بڑھ رہی تھیں, ترسیلات بڑھ رہی تھیں, تمام جو بہتری ہو رہی تھی اس سب کو ہلا کر رکھ دیا, اس کی ساری بنیادیں ہلا کر رکھ دیں. معیشت کے اندر پہلے بھی میں یہ کہہ چکا ہوں, کاروباری لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں, سرمایہ کار سمجھتے ہیں غیر یقینی صورتحال جو ہے وہ زہر ہوتی ہے, اور غیر یقینی صورتحال جو ہے اس کو حل کرنے کے ایک راستہ وہ ہے جو بہتری کی طرف جاتا ہے, دوسرا راستہ وہ ہے جس کی ہمیں باتیں سنائی دیتی ہیں. بہتری کا راستہ یہ ہے الیکشن کال کریں, سارا پاکستان جو ہے متحد ہے اس کال کے اوپر کہ ہاں جی جمہوری طریقہ کار پاکستان کے اندر ہونا چاہیے, جمہوری عمل چلنا چاہیے, الیکشن ہونے چاہیے, سب اپنے اپنے حلقوں کے اندر اتر جائیں گے. نہ ہمیں عمر ایوب نظر آئیں گے, یا ہری پور پہنچے ہوں گے, علی زیدی کراچی بیٹھے ہوں گے اور وہاں پر اپنے اپنے حلقوں کے اندر چلے جائیں گے. تو یہ ساری جو ایک سیاسی افراتفری, ایک معاشرتی عدم استحکام نظر آ رہا ہے, یہ سب کا سب جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور پاکستان کا دوبارہ سے انشاءاللہ تعالی بہتری کا سفر شروع ہو جائے گا. دوسرا راستہ جس کی تجویز دی جا رہی ہے وہ راستہ ہے کہ نہیں جی ہم جو ہیں وہ بڑی زبردست ہم طاقت استعمال کریں گے اور دیکھتے ہیں کیسے عمران خان نکلتا ہے اور دیکھتے ہیں کہ کون باہر آتا ہے. پہلی بات تو میں آپ کو یاد دلا دوں اور یہ غور سے سن لیں, یہ عمران خان کی جد و جہد اکیلے کی نہیں ہے, یہ تحریک انصاف کے اکیلے کی جد و جہد نہیں ہے. یہ قوم فیصلہ کر بیٹھی ہے کہ غلامی نامنظور ہے اس قوم کو. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ زبردستی سے, دھونس سے, تشدد سے, اسلحے کے استعمال سے قوم کے اس فیصلے کو دبا سکتا ہے تو یہ اس کی بہت بڑی غلط فہمی ہے. ایسی غلط فہمیاں ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں. آپ کو وہ دن بھی یاد ہوگا جس دن بڑے فخر سے بتایا گیا کہ جناب اکبر بگٹی کو ہم نے مار دیا ہے, اور ایسے مارا اس کو پتہ بھی نہیں چلا کہ کدھر سے وار آیا تھا. 15 سال سے زیادہ گزر گئے, بلوچستان آج بھی سنبھالا نہیں جا رہا. یہ باتیں جو ہیں بند کمروں کے اندر بڑی اچھی لگتی ہیں, یہ طاقت کے استعمال کی دھمکیاں جو ہیں, اور اپنے آپ کو جو حکومت کے اندر ہوتے ہیں, جو طاقت کے جن کے پاس ہوتی ہے, وہ اپنے آپ کو اس قسم کی غلط فہمی میں مبتلا کر لیتے ہیں. اسی قسم کے مشورے ہمیں عمران خان کو بھی دیے جاتے تھے. جس وقت نواز شریف نکل رہے تھے, گجرانوالہ کی کال آئی, اس سے پہلے جب فضل الرحمان یہاں آ رہے تھے اسلام آباد میں, تو ان کو بھی ایسے مشورے دیے جاتے تھے, جی جناب نکل لینے تو گھر سے, پہلے سے اٹھا لو. ہر دفعہ عمران خان کا یہ جواب ہوتا تھا کہ پریشانی کس بات کی ہے, آنے دو, یہ ان کا آئینی حق ہے اور عوام فیصلہ کر لیں گے. اور عوام جو فیصلہ کر بیٹھے ہیں وہ آپ کو نظر آ رہا ہے. چاہے آپ حلیم عادل شیخ کے گھر پر رات میں 2 دفعہ چھاپے ڈالیں یا 4 دفعہ چھاپے ڈالیں, یہ لوگ اب گھر بیٹھنے والے نہیں ہیں. یہ فیصلہ جو ہے پاکستان کے عوام کا وہ آپ کو سارے پاکستان میں نظر آ رہا ہے. کل جس طریقے سے گجرانوالہ باہر نکلا ہوا تھا, میرے خیال میں پاکستان میں کوئی سوچ نہیں سکتا تھا, شاید عمران خان نہیں سوچ سکتے تھے کہ اتنی بڑی تعداد کے اندر پوری قوم نے کھڑے ہو جانا ہے, اور وہ اس لیے کہ وہ اس وقت کسی سیاسی مقصد کے لیے نہیں کھڑے ہوئے. تو یہ غلط فہمی اپنے دل سے نکال دیں. پہلے ہی جو پاکستان کو نقصان کر دیا گیا, میں لوگوں سے سوال پوچھ رہا تھا, مجھے یہ بتائیں کہ بھارت نے جو حملہ کیا تھا بالا کوٹ کے اوپر اور 1 کوا اور 12 درخت گرائے تھے, کیا اس سے پاکستان کو زیادہ نقصان ہوا تھا؟ یہ بیرونی مداخلت کے ساتھ پاکستان کے اندر عدم اعتماد کی تحریک لا کے جو سیاسی عدم اعتماد ایسا کام کیا گیا ہے. آپ کو صرف اس کا ایک پہلو میں صرف اس کا بتا دوں, تقریباً 130 ارب ڈالر کی پاکستان کی بیرونی قرضہ اور لائبلٹیز ہیں. یعنی اگر ایک روپے گرتا ہے نا روز, تو 130 ارب روپے کا قرضے کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے. اور پچھلے آپ دیکھ رہے ہیں ایک ہفتے سے روز کبھی 1.5 روپے, کبھی 1.25 روپے, کبھی 2 روپے, اسی طرح 2.5 روپے گرا ہے ایک دن کے اندر. آج پتہ نہیں کدھر ختم ہوگا. اور صرف عدم اعتماد کی تحریک جب سے آئی ہے اس سے آج تک 2860 ارب روپے کا
ہمارے قرضے کے اندر اضافہ ہو گیا ہے، جو روپے ہم نے دینے بیرونی قرضے کے لیے 2860 ارب روپے، یہ جو نقصان پہنچایا جا چکا ہے. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، کان کھول کر سن لیں فیصلہ سازی کرنے والے، تاریخ معاف نہیں کرتی. لوگ معاف کر دیتے ہیں، انسان معاف کر دیتے ہیں، تاریخ معاف نہیں کرتی. اگر ہم نے وہ راستہ اپنانے کی کوشش کی، پہلی بات تو جس بڑی تعداد میں پاکستانی قوم کھڑی ہو گئی ہے اور فیصلہ کر بیٹھی ہے، یہ ممکن بھی نہیں ہے آپ کے لیے. لیکن اگر آپ نے یہ غلطی کی تو جو پاکستان کو نقصان ہوگا وہ نقصان، یہ میں کوئی خوشی سے نہیں کہہ رہا، یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی آپ کو دھمکی دینا چاہتا ہوں، میں ایک محب وطن پاکستانی کے طور پر آپ کو یہ کہہ رہا ہوں. جو پاکستان کو آپ نقصان پہنچائیں گے، پہلے بہت نقصان ہو چکا ہے، جو اب نقصان پہنچے گا، پہلے بھی میں نے کہا تھا ٹائم کم رہ گیا ہے، ٹائم ختم ہوتا جا رہا ہے، فیصلوں کا وقت آ گیا ہے. اور اگر آپ فیصلے نہیں کریں گے تو جیسے میں نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے گی. بہت شکریہ. اچھا اسد صاحب، دو سوالات ہیں. ایک تو یہ کہ لانگ مارچ کے حوالے سے کیا اقدامات کر رہے ہیں کہ کون سی تاریخ جو ہے اس پہ کوئی آپ کا حتمی فیصلہ پارٹی کی جو بھی ہے وہ ہو چکا ہے؟ دوسری چیز یہ بتائیں کہ جو خان صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے کہ یہ خبر تھی کہ وہاں پہ بنی گالہ میں انصاف یوتھ ونگ کے جو خواتین اور نوجوان ہیں ان کے لیے وہاں پہ جگہ بنا لی گئی ہے تاکہ اگر کوئی گرفتاری ہوتی ہے تو اس پہ مزاحمت کی جائے، تو اس حوالے سے آپ تھوڑا جائیں. دیکھیں، پہلی بات کا تو سوال یہ ہے کہ میں بالکل براہ راست عمران خان صاحب کے ساتھ، چیئرمین صاحب کے ساتھ اس چیز کے اوپر، لانگ مارچ کی تیاریوں کے اوپر کام کر رہا ہوں، اور جتنی تفصیل ممکن ہو سکتی ہے وہ شاید میرے پاس ہی ہو. لیکن مجھے بھی نہیں پتا کہ خان صاحب نے کس تاریخ کی کال دینی ہے. انہوں نے کہا ہوا ہے 20 اور 30 کے درمیان کی کال دیں گے، وہ 20 اور 30 کے درمیان ہوگی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، ٹائم ٹیبل وہی ہے. لیکن وہ کیا تاریخ ہوگی اور وہ کس دن اعلان کریں گے اس تاریخ کا، یہ صرف خان صاحب کو پتہ ہے، یہ اور کسی کو نہیں پتا ابھی تک. دوسری جو آپ بات کریں، نہیں ہم وہاں کوئی خواتین بچے نہیں لے کر جا رہے، لیکن ہاں ہم نے سیکیورٹی کے اندر اضافہ کیا ہے. ان کی آپ کو پتہ ہے کہ انٹیریئر منسٹری نے مجھے خط لکھا، بلکہ مجھے ہی ایڈریس تھا وہ خط، اور انہوں نے کہا کہ جی تھریٹ اسیسمنٹ سیل جو ہے اس نے کہا ہے کہ عمران خان کی سیکیورٹی میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے، تو آپ یہ کر لیں، یہ کر لیں، یہ کر لیں، ہم ایک بلٹ پروف آپ کو گاڑی دے دیں گے، باقی یہ ساری آپ کی ذمہ داری ہے. جو کانوکٹ بیل کے اوپر ہیں ان کی جو سیکیورٹی کی ذمہ داری ہے وہ حکومت ادا کرے گی. اور پاکستان کا ایکس پرائم منسٹر، فارمر پرائم منسٹر، اور پاکستان کا فیوچر پرائم منسٹر جو ہے، پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی لیڈر کا چیئرمین جو ہے، اس کی ذمہ داری سیکیورٹی کی. انہوں نے کہا جی یہ آپ کا اپنا کام ہے، یہ آپ خود سنبھالیں. تو ہم نے سیکیورٹی کے انتظامات بہتر کیے ہیں. جو انر پیرامیٹر جو ہے اس کے اندر بھی ہم نے زیادہ سیکیورٹی کے انتظامات کیے ہیں. لیکن حکومت مکمل طور پہ ذمہ دار ہے، اور میرے خیال میں اس بات کا ان کو بھی پتہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ عمران خان کے اوپر کچھ ہوتا ہے، کوئی ان کو حراست میں لینے کی کوشش کی جاتی ہے، یا کوئی ان کی جان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو پھر کوئی پاکستان میں شخص نہیں ہے بشمول تحریک انصاف کی لیڈر کی کہ حالات کو اس کے بعد قابو میں رکھ سکے. تو یہ مکمل طور پہ ذمہ داری ان کی ہے. سر یہ بتائیے گا کہ ایک سپریم کورٹ کا پہلے فیصلہ آیا جس میں 63A کی تشریح کی گئی، اور آج ایک بار پھر سپریم کورٹ نے ایک اس کو نوٹس لیا ہوا ہے جو تحقیقات کے حوالے سے یہ اقدامات کر رہی تھی. لیکن سر یہ بتائیے گا کہ کیا جو یہ معاملہ ابھی آپ لوگوں نے پہلے بھی اس کو اٹھایا تھا کہ FIA کے اور ڈاکٹر رضوان والے جو معاملات ہوئے، تو سر یہ ریورس ہوں گے؟ آپ لوگ اس پر سپریم کورٹ میں اس کو نوٹس میں آپ خود پارٹی بنیں گے سارے حوالے سے PTI؟ اور دوسرا سر یہ جو مارچ ہے آپ کا، سر اس کے حوالے سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ ایک دن کا جلسہ ہوگا، سٹ ان ہوگا، اس کے حوالے سے تھوڑا سا کیا پلاننگ ہوئی آپ کی؟ اچھا، یہ جو ہے پہلا والا جو آپ نے 63A کی بات کی، تو وہ 63A میں مجھے کل آوازیں آ رہی تھیں، کچھ چیخوں کی آوازیں آ رہی تھیں. یہ علی زیدی اور حلیم عادل شیخ کے کوئی دوست وہاں بیٹھے تھے، انہوں نے کہا جی کوئی بڑی غیر آنی چیز ہوگی. جب آپ نے کروڑوں کی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہو اور وہ لوٹا سوائے واش روم کے اور کسی کام کا نہ رہے تو چیخوں کی آواز تو آئے گی. تو کمال کی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو ضمیر بیچنے کی اجازت ہونی چاہیے. شرم کرو کوچ. دوسرا آپ کا جو سوال تھا کہ اس کی سٹ ان کے حوالے سے، دیکھیں یہ جو فیصلے ہیں نا، یہ بنیادی فیصلے یہ عمران خان نے کرنے ہیں،
اور وہ اپنے وقت آنے کے اوپر یہ فیصلہ کریں گے. لیکن ایک چیز اور میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو فیصلہ کر لیا ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا سے تو لوگ ہم نے موو کرنے ہیں، وہ انہوں نے اسلام آباد پہنچنا ہے سب نے. لیکن کیونکہ سندھ اور بلوچستان دور ہیں اسلام آباد سے، تو یہاں پر وہاں سے لوگ تو ضرور آئیں گے، وہاں پر نمائندگی یہاں پر سندھ کی بھی ہوگی، بلوچستان کی بھی ہوگی. لیکن جو فیصلہ کیا گیا ہے وہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس دن، جس دن لانگ مارچ ہوگی، تو اس دن جو بڑے شہر ہیں ان صوبوں کے، کراچی، حیدرآباد، سکھر، لاڑکانہ، کوئٹہ، یہاں پہ سندھ کے صدر علی زیدی بھی بیٹھے ہوئے، بلوچستان کے صدر قاسم سوری بھی بیٹھے ہوئے، آپ انشاءاللہ دیکھیں گے عمران خان کی کال کے اوپر عمران خان نہیں ہوں گے وہاں پر، لیکن اس کے باوجود عمران خان کے ساتھ یکجہتی کے لیے اور پاکستان کی آزادی کے لیے آپ کو اتنی بڑی تعداد کے اندر لوگ نظر آنے کراچی، حیدرآباد، سکھر، لاڑکانہ، کوئٹہ کی سڑکوں کے اوپر کہ ان سے ووٹ سنبھالنے مشکل ہو جائیں گے. دھرنے کا، لانگ مارچ کا پہلے بھی اب تجربہ کر چکے اور 126 دن کے بعد بھی بالآخر عدالت کی طرف رجوع کرنا پڑا. آپ یہ بتائیے گا کہ اس دفعہ جو تجربہ کیا جا رہا ہے، اگر لانگ مارچ کے بعد کچھ حاصل نہیں ہوتا تو آپشن کیا ہوگا؟ دوسرا یہ کہ بینگ پاکستانی آپ حکومت میں نہیں ہے، ڈالر کیوں بڑھ رہا ہے اور مشورہ کیا دیتے ہیں مفتاح اسماعیل کو کہ ڈالر کم از کم کنٹرول کو؟ مشورہ مفتاح اسماعیل کے لیے نہیں ہے، مشورہ مفتاح اسماعیل کے باس کے لیے ہے کہ اس آدمی پہ رحم کرو، بیچارہ لولی پاپ کھا کھا کے اس کا بیڑا غرق ہو گیا. یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے بھائی. جس وقت تک پاکستان کے اندر ایک امپورٹڈ حکومت ہے بیرونی مداخلت کے ذریعے لائی ہوئی اور قوم اس کو مسترد کر کے بیٹھ گئی ہے، کسی کو بٹھا دو اس کرسی کے اوپر، مجھے بٹھا دو، سنبھال نہیں سکتے ہم اس کو، تو اس کا حل تو صرف غیر یقینی کا تو صرف یہی ہے. دوسرا آپ نے بات کیا کہ کچھ نہیں حاصل ہوا، ٹکا خان بہت کچھ حاصل ہو گیا ہے، قوم کھڑی ہو گئی ہے، سب کی نظروں کے سامنے قوم بن رہی ہے. اس قوم نے فیصلہ کر لیا ہے کسی کے سامنے سر جھکانا نہیں ہے اللہ کے علاوہ. تو بہت آپ دیکھیں انشاءاللہ تعالی، جس طرح میں کہہ رہا تھا کہ غلط فیصلے کیے گئے تو 5 سال، 10 سال، 15 سال، 20 سال ہم اس کا خمیازہ بھگتیں گے. اسی طریقے سے یہ جس طریقے سے قوم میں بیداری پیدا ہوئی ہے، یہ اگلی نسلوں کا آپ کو اس کے اندر فائدہ نظر آئے گا. میں صرف 2-3 باتیں اسد عمر آپ کی پرمیشن سے. عمر جٹ، آپ نے جو سوال پوچھا نا 63A والے فیصلے کا، میں صرف ایک سوچ چھوڑے جاتا ہوں، ایک سوال چھوڑے جاتا ہوں کہ یہی فیصلہ 63A کا اسی دن اگر آنریبل سپریم کورٹ، ہمارے آنریبل ججز رات کو 12 بجے یہ والا فیصلہ بھی اسی دن سنا دیتے نا، تو بڑے حالات ٹھیک رہتے. کیونکہ اس میں دیر کی مجھے نہیں پتا ان کے پاس کوئی ریزن ہوگی. دوسرا میں ایک اور بات کے اوپر ضرور ایڈریس کرنا چاہتا ہوں کہ جو کل امریکہ میں تماشا ہوا، آپ نے امریکہ کے اندر تماشا سب نے ٹی وی پہ دیکھا، ایک چھوٹا سا بچہ دونوں ہاتھ باندھ کے ایسے کر کے سر نیچے جھکا کے، بچہ جمہورہ، جس طرح وہاں پہ وہ پاکستان کی ریپرزنٹیشن تھی، وہ ریپرزنٹیشن دیکھ لیں اور ایک وہ ریپرزنٹیشن دیکھ لیں جب عمران خان پرائم منسٹر تھے اور جب وہ امریکہ کے ٹور پہ گئے تھے، وہ بھی آفیشیل ٹور پہ گئے تھے، یا جب شاہ محمود قریشی خود گئے ہوں گے امریکہ کے ٹور پہ ایز فارن منسٹر. وہ آپ پوری قوم کو چاہیے کہ وہ دونوں کو سامنے رکھ کے اس کا تھوڑا کمپیریٹیو انالیسس تو کر لے کہ یہ کس کو بنا کے کہاں بھیج دیا ہے، کیا یہ فیصلے کریں گے، کیا نیگوسیشن ہوگی، کیا امریکہ جا کے مطلب کون سی والی بھیک مانگیں گے. بڑا ویسے مجھے کل جو میں دیکھ رہا رات کو، وہ ایسے کر کے کھڑے ہوئے مسٹر بل بلنکن میں بڑا خوش، وہ یہی بیگاری اور خودداری کی جنگ کی کلیئر کٹ ڈیفائن ہو جاتی ہے لائن. یہ بتائیے گا کہ اس وقت آپ لوگ آزادی مارچ کی تیاریاں کر رہے ہیں اور حکومت اپنی جگہ پہ بیٹھی ہوئی ہے، دونوں کے درمیان کافی فاصلے ہیں، کیا کوئی ایسا ایلیمنٹ بیچ میں آیا ہے جو مذاکرات کے لیے انیشیٹ کرنے کو تیار ہے اور ٹیبل کے ذریعے یہ کام کر کے اور آئندہ انتخابات کے حوالے سے کوئی بیک ڈور رابطے شروع ہوئے یا نہیں ہوئے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اگلی انتخابات کا چلا بھی جایا جاتا ہے اور نگران سیٹ اپ میں آپ کی انپٹ نہیں لی جاتی اور چیف الیکشن کمیشنر کو تبدیل نہیں کیا جاتا، پھر آپ کا سٹینڈ کیا ہوگا؟ تھینک یو. اچھا جی، یہ میں ہر دفعہ یہی جواب دیتا ہوں، یہ سیاستدانوں کے کام ہے
یہ کسی اور کے بیچ کے پڑھنے کے کام نہیں. سیاسی فیصلے سیاستدانوں کو کرنے چاہیے اور جب سیاستدان نہیں کرتے تو اس کا نقصان ہوتا ہے. دوسرا چیز آپ کیا پوچھ رہے تھے؟ نگران سیٹ اپ. دیکھیں نگران سیٹ اپ الیکشن کمیشن کے اوپر تو ہمیں صفر اعتماد ہے, یہ تو ہم بار بار بول چکے ہیں. اور الیکشن اگر ہوگا تو وہ صرف الیکشن نہیں ہونا, وہ صاف شفاف الیکشن بھی ہونا ہے, اور الیکشن ایسا ہونا ہے کہ الیکشن جو کروائے اس کے اوپر تمام سیاسی پارٹیوں کو, کم سے کم تمام بڑی سیاسی پارٹیوں کو اعتماد ہو. تو وہ اس کے بغیر جو ہے وہ صاف اور شفاف الیکشن ہونا بڑا مشکل نظر آتا ہے. اچھا اسد بھائی, اس میں یہ ہے کہ جس طرح 63 ہے, آپ نے آج ابھی گفتگو میں 3 چیزوں کو نشاندہی کی کہ اسلحہ استعمال نہیں ہونا چاہیے طاقت کے خلاف, اور پاکستان میں اسلحہ آپ کو پتہ ہے کہ سیکورٹی اداروں کے پاس ہوتا ہے. دوسرا آپ نے اکبر بگٹی کی مثال دی کہ ان کے خلاف طاقت کا استعمال ہوا, وہ بھی فوج نے کیا. تیسرا ساتھ آپ نے کہا کہ معیشت خراب ہو رہی ہے, ملک خرابی کی طرف جا رہا ہے, طاقتور حلقے یا فیصلہ ساز موضوع کا آپ نے نام لیا, وہ دیکھیں. تو یہ آپ جو بات کر رہے ہیں یہ تو ڈائریکٹلی پاکستان کے ان انسٹیٹیوشنس کی بات کر رہے ہیں جو اکبر بگٹی کے خط میں ملوث تھے یا اس طرح کی گیمز رہی ہیں. تو کیا آپ ان کو سنانا چاہ رہے ہیں؟ واضح کر دیں. پاکستان کی فوج پاکستان کی حکومت کا ذیلی ادارہ ہے اور پاکستان کی حکومت کا حصہ ہے. میں تو پاکستان کی حکومت سے بات کر رہا ہوں, اس میں جو ادارہ جو ہے وہ بات سن رہا ہے وہ ان کی اپنی مرضی ہے. اچھا جی, عمر ایوب صاحب سے میں تھوڑا ریکویسٹ کروں گا, تو اس وقت لوڈ شیڈنگ کے جو حالات ہیں نا اس کے اوپر آخر میں بتا دیں تھوڑا سا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. اس وقت آپ لوڈ شیڈنگ کے حالات دیکھ لیں. جس ڈگر پہ ہم لوگوں نے بجلی کے شعبے کو پہنچایا تھا, لوڈ شیڈنگ ہم نے ختم کر دی تھی ماں سوا ہائی لاس فیڈرز کے. اس وقت تو انت مچی ہوئی ہے. رات کو ٹویٹر فیڈز دیکھ لیں, آپ کی میڈیا کے پرسنل کے دیکھ لیں, اسلام آباد جیسے شہر میں متواتر ہر سیکٹر میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. بلوچستان میں تو بالکل تقریباً 16 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے. آپ کے پی دیکھ لیں, آپ پاکستان کا کوئی کونا دیکھ لیں, بڑے شہروں میں ہو رہی ہے. اور وہ صرف اور صرف اس کی یہ بنیاد ہے کہ موجودہ امپورٹڈ حکومت مینیج نہیں کر پا رہی. انہوں نے فیول آرڈر نہیں کیا, انہوں نے کوئلہ ٹائم پہ نہیں دے رہے ہیں, یہ پیسے نہیں دے رہے ہیں آئی پی پیز کو, یہ باقی پاور پلانٹس کو نہیں دے رہے ہیں. ٹوٹل اور کمپلیٹ مس مینجمنٹ کی وجہ سے انہوں نے ایک ٹھیک ٹھاک چلتے ہوئے سیکٹر کو تباہ و برباد کر دیا. آپ اس سے یہ اندازہ لگائیں 3.5 سال پاکستان تحریک انصاف کی حکومت رہی ہے. الحمدللہ رمضان میں سحری اور افطار ٹائم پہ 99.8% فیڈرز, یہ آپ ڈیٹا چیک کر کے کر لیں, ہمارے چل رہے ہوتے تھے, کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی تھی. اور یہ پچھلا رمضان مسلم لیگ نون اور یہ امپورٹڈ حکومت کا دیکھیں, لوگوں کی چیخ و پکار نکل رہی ہے اور یہ مزید آگے جاتی جائے گی. اور اسی طرح گرمیوں میں اس وقت گیس کی لوڈ شیڈنگ بھی شروع ہو گئی ہے. تو ٹوٹل مس مینجمنٹ. آخر میں صرف اٹھنے سے پہلے صرف یہ بول دوں, ایم کیو ایم کے ہمارے جو دوست ہیں ان سے کراچی والوں کو یہ ضرور سوال پوچھنا چاہیے, معصومانہ سا سوال پوچھنا چاہیے کہ جب تحریک انصاف کی حکومت تھی تو وفاق کتنی بجلی کراچی کو دے رہا تھا؟ پچھلی گرمیوں میں کتنی بجلی وفاق کی طرف سے کراچی کی طرف آتی تھی؟ اور اس بجلی کے اندر کتنی کمی کر دی گئی ہے موجودہ حکومت نے, اور ایم کیو ایم نے اس کراچی کے ساتھ جو زیادتی کی گئی ہے اور کراچی کو جو بجلی دینے میں کمی کی گئی ہے اس کے خلاف کتنے مظاہرے کیے ہیں, کراچی کے لیے کتنی دفعہ کھڑے ہوئے ہیں. چھوٹا سا سوال ہے کہ اگلی حکومت اگر الیکشنز ہو جاتے ہیں اس کے بعد آپ کی حکومت آتی ہے, لیکن ان کیس آپ کو حکومت بنانے کے لیے اتحادیوں کی ضرورت پڑتی ہے, اور آپشنز میں اگر ایم کیو ایم بھی آتی ہے تو اتحاد کریں گے ان سے؟ انشاءاللہ ضرورت ہی نہیں پڑتی.